بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ان ہمارے بھائیوں کے لیے اور ان ہماری بہنوں کے لیے کہ جو رزق کی تنگی سے پریشان رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غریبی ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مفلس ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ رکتا نہیں ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہیں گھر کے اندر، پریشانیوں کا دور دورہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی دقت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار رک جاتا ہے، کاروبار میں اٹیک آ جاتی ہے، مسٹیک آ جاتی ہے، کاروبار میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے ایسی؟ تو میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر کماتے بہت زیادہ ہیں اور پیسہ آپ کے گھر میں رکتا نہیں، برکت نہیں ہے، تو آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں کاروبار میں تو سچ بولنا شروع کر دیں تو کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار میں وعدہ خلافی کرتے ہیں تو وعدہ خلافی چھوڑ دیں، وعدہ وفا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، مال میں زیادتی اور فراوانی ہونے لگے گی، مال میں اضافہ ہونے لگے گا۔ اور وہی طریقہ آپ اپنائیں جو ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، وہی طریقہ آپ کا کام کرنے کا، کاروبار کرنے کا، تجارت کرنے کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وہ طریقہ ہوگا، اگر آپ کا مسلمانوں جیسا طریقہ رہا کاروبار میں، کام کرنے میں، بزنس میں، تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوب دولت عطا فرمائے اور حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے اللہ پاک آپ کو نوازے۔ اب یہاں پر میں آپ کو، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، دیکھیے دنیا میں ہر طریقے کا انسان ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی اس سے کم غریب ہے، کوئی درمیانی حالت میں ہے اور کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کوئی بیچ کے رستے میں ہے، کوئی بیچ والا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کروڑ پتی، ارب پتی بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ غریب بنا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے۔ اس کا ہر کام بندوں کے حق میں حکمت ہے، بندوں کے حق میں حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربانی کرتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے اپنے بندے پر۔ تو میرے عزیزوں، جو لوگ یہ شکایت کرتے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں غربت آ رہی ہے، تو غریب ہونے کی وجہ میں آپ کو 5 وجہ بتاؤں گا۔ غریبی کس وجہ سے آتی ہے گھروں کے اندر، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیوں ہو جاتے ہیں آپ غریب؟ پیسہ بھی کماتے ہیں، یا پھر آپ کی کوشش بھی رہتی ہے، یا پھر آپ یہ چاہتے بھی ہیں، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں یار میں مالدار ہو جاؤں، پھر بھی مالدار نہیں ہوتے۔ تو وہ وجہ، 5 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر آخر میں آپ کو برکت والا وظیفہ، رزق کی تنگی کو دور کرنے والا وظیفہ، رزق میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت دینے والا وظیفہ، برکت، کاروبار میں برکت کیسے ہو، وہ وظیفہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ میرے عزیزوں، پہلے غریبی کی وجوہات سنیے، انسان غریب کیوں ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، تنگ دستی کی وجوہات بتا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، بیکاری میں وقت ضائع کرنا۔ بیکار میں کوئی انسان، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں بیکار ٹہلتے رہتے ہیں، خالی بولی رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے،
جب آپ کوئی کام کریں گے نہیں، آپ کوئی کام کاروبار کوئی مزدوری تلاش نہیں کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ کیسے آ جائے گا؟ بیکار میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ٹہلے ادھر ٹہلے، ادھر وقت گزار دیا ادھر وقت گزار دیا، پورا وقت ایسے ہی گزر گیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ پیسے تب آئیں گے جب آپ کمائیں گے، کمانے کی کوشش کریں، کمانا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کو ترقی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے میرے عزیزو۔ تو غریب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے وقت کو بیکار میں ضائع کر دینا، ایک وجہ ہو گئی۔ نمبر 2، محنت مزدوری سے جی چرانا اور آرام طلب کرنے کا سوچنا۔ کچھ لوگ ایسے نٹھلو اور بیکار ہوتے ہیں، جسم چور، کہ وہ ہر وقت محنت مزدوری سے جان چراتے ہیں، آرام کا سوچتے ہیں۔ اب کوئی کام آتا ہے، کوئی مزدوری کی بات آتی ہے، کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے، کہیں سے پیسہ کمائیں گے، پیسہ آنے کی جب بات آتی ہے تو وہ جان چرا کے نکل جاتی ہے گھر سے، کوئی بہانہ کر دیتے کہ آج میری ٹانگ میں درد ہے، آج میرے ناخن میں درد ہے، آج مجھے زکام ہو رہی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، طرح طرح کے بہانے بنا کر وہ نکل جاتے ہیں، جان چرا لیتے ہیں کام سے۔ تو اگر کوئی انسان کام سے جان چراتا ہے، مزدوری سے، کام کرنے سے جان چراتا ہے، محنت سے جان چراتا ہے، جی چراتا ہے، تو وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، وہ غریب ہی رہے گا اگر یہ کام کرے گا۔ ہاں، محنت کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مالدار ہو جائے گا، پیسے والا ہو جائے گا۔ نمبر 3، مفلس اور تنگ دست وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی پیشہ اور ایک ہی روزگار کے پابند بنے بیٹھے رہتے اور دوسرے روزگاری یا پیشے کو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جو روزگار ہمیشہ کرتے آئے ہیں اس کے سوا دوسرا پیشہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ہم کرتے آئے وہی کام کریں گے، دوسرا پیشہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بیکار فضول بات ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کے جسم میں جب طاقت ہے تو وہ ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے لیے ہر کام کو اللہ نے آسان کر دیا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ یہ بہانہ بناتے کہ یار ہم ایک کام کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتے، وہی کام کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ غریب ہونے کی ایک وجہ نہیں۔ اگر وہ کام نہیں چل رہا ہے تو آپ دوسرے کام کا سوچئے، دوسرے کاروبار کا سوچئے، تو اگر وہ نہیں چل رہا ہے تو یہ کاروبار شروع ہو جائے گا آپ کا، تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں فقیری اور غریبی اور مفلسی تو نہیں آئے گی، تنگ دستی تو نہیں آئے گی، کم سے کم پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ بہانہ بنانے والے اکثر غریب ہو جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسرا دھندا نہیں کر سکتے، یہ کہنے والے غریب ہو جاتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، اور مفلس وہ ہوتے ہیں جن کو ایک دم بہت سا روپیہ آ جانے کی طمع ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں سے داؤ لگ جائے، کہیں نہ کہیں سے موقع لگ جائے، کہیں نہ کہیں سے پیسے مار دوں، بس وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ پیسہ ان کو ملتا نہیں، پوری زندگی سوچنے میں نکل جاتی ہے کہ وہاں سے پیسہ آئے گا، وہاں سے پیسہ آئے گا، بس اسی بات میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں آتا۔ تو مال کے لالچ کی طمع کرنا، اور مفلس وہ ہوتے ہیں جن کو ایک دم بہت سا روپیہ آ جانے کی طمع ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی آمدنی کا کام کرنا نہیں چاہتے اور برسوں بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، برسوں بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ جب بیکار بیٹھے رہیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ غریب ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ نمبر 5، لاسٹ وجہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور مفلس وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں کی عورتیں پھوڑ ہوں اور آمدنی کو کفایت شعاری اور سلیقے کے ساتھ خرچ نہ کرنا جانتی ہوں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اسباب مفلسی کے ہیں، اسی طرح بہت سے اسباب غریبی کے ہیں، مگر میں انہیں چند اسباب کے، اب دیکھیے یہ یہاں پر اس کا بات کا لب لباب یہ ہے جو میں نے آپ کو یہ 5 وجہ بتائی ہیں کہ غریبی کی وجہ ہے۔ آپ یہاں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو بھی کام ہمیں وقت پر مل جائے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، بیکار وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ ان کو سنیے، سمجھیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے نمبر پر فون کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم آپ کے لیے
تیار ہیں ہر وقت، جس وقت بھی آپ بات سمجھیں گے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب روزی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، روزی میں برکت کا وظیفہ بتاؤں گا، کاروبار میں، بزنس میں برکت کا وظیفہ، گھر میں برکت کا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ جو ہے روزانہ، روز مرہ آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، 3 مرتبہ اول آخر، شروع میں 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف، اور 1 یا 3 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، 40 دن تلاوت کریں مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، سجدے میں جا کر دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ میری غربت دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری تنگ دستی، میری مفلسی دور ہو جائے۔ رات کو کلام مقدس کی یعنی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں، اور دن میں کام کاج میں کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔